الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہماری اس مسجد میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ کے عنوان سے مسلسل تسلسل کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے اب تک تقریباً 25-26 ہفتے ہو چکے ہیں آپ کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے. گزشتہ ہفتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے جس دور تک یا جس مرحلے تک پہنچے تھے اور جس پر گفتگو ہوئی تھی وہ بیعت عقبہ ثانیہ کا تذکرہ تھا. بیعت عقبہ ثانیہ یعنی مدینے کے انصار کی وہ جماعت جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کے 12ویں سال میں منی میں جمرات کی گھاٹی میں آپ سے چھپ کر جو ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات پر ایک معاہدہ جو طے ہوا تھا، انصار نے اللہ کے رسول کے دست مبارک پر بیعت کی، اور اس کے بعد یہ طے کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئیں گے، مدینے کو اپنا مسکن بنائیں گے، اور انصار، اوس اور خزرج کے قبائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف پناہ دیں گے بلکہ ہر طرح سے آپ کی اور آپ کے اصحاب کی حفاظت بھی کریں گے. یہ جو بیعت ہوئی تھی، یہ بیعت یوں سمجھیے کہ اسلام کے سلطنت کی قیام کی طرف ایک پہلا قدم تھا. اور اس بیعت نے جب اس کی سنگن قریش کو لگی، اہل قریش کو بہت تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد جب تنہا تھے تو ہم ان کا کچھ کر نہیں سکے، اور اب تو مکہ کے باہر یثرب کے لوگوں نے آ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو پناہ دینے اور آپ کی حفاظت کا وعدہ کر لیا ہے. تو یہ چیز قریش محسوس کر رہے تھے کہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اس لیے کہ جب یہاں مکہ میں ہوتے ہوئے محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال بیکا نہ کر سکے، تو مدینے میں جانے کے بعد تو وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یکگونا سلطنت مل جائے گی، اقتدار مل جائے گا، محافظین مل جائیں گے، فوج تیار ہو جائے گی، اور اوس اور خزرج کے ساتھ ساتھ دیگر قبائل بھی اسلام کے دامان رحمت میں آ جائیں گے. تو بہت ممکن ہے کہ پھر محمد مکہ پر حملہ کر دے، ہماری سلطنت، ہماری ریاست، ہمارا اقتدار، ہمارا اثر و رسوخ یہ سب خطرے میں پڑ سکتا ہے. اس چیز کو قریش سمجھ رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بے چینی کا شکار تھے، تشویش میں مبتلا تھے، تلملاہٹ میں تھے. ایک طرف تو یہ تھی، دوسری طرف مدینے کی صورتحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کے بعد بالکل بدلتی چلی جا رہی تھی. یہ وہ گفتگو ہے
جو گزشتہ ہفتے میں آپ کے سامنے تقریباً رکھ چکا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اس تسلسل سے آگے ہے، اور وہ موضوع ہے ہجرت کے پس منظر کا۔ ہجرت کا پس منظر کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لے کہ ہجرت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باب میں ایک عظیم موڑ اور ایک عظیم انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ ہجرت سے پہلے کی اللہ کے رسول کی اور صحابہ کی زندگی، اور ہجرت کے بعد کی اللہ کے رسول اور صحابہ کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق آپ خود اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کریں گے۔ مکہ کی زندگی وہ قسم پرسی کی تھی، مکہ کی زندگی ظلم و ستم کے شکار ہو کر زندگی گزارنے والی زندگی تھی۔ مدینے میں یہ کیفیت نہیں رہی، مدینے میں یہ ساری کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ ہجرت جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ صبر، توکل، ایثار، قربانی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہجرت کے بعد آپ کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے اصحاب کی زندگی میں اپنی بلندیوں کی انتہا کو پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صبر اعلیٰ پیمانے کا نظر آئے گا، جذبہ جہاد اعلیٰ پیمانے کا نظر آئے گا، توکل اعلیٰ پیمانے کا نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہجرت سے پہلے صحابہ میں کیفیت نہیں تھی اور یقیناً تھی، لیکن بہرحال فضا میسر نہیں تھی، ماحول نہیں تھا، اس لیے اپنے ان سارے جذبات کو چھپا کر رکھتے تھے، ان سارے جذبات کو دبا کر رکھتے تھے۔ چھپ چھپ کر ایمان قبول کروایا جاتا تھا، چھپ چھپ کر لوگ ایمان قبول کیا کرتے تھے۔ ایمان کی دولت نصیب ہونے کے بعد بھی برملا اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کیفیت تھی، اس سے آپ بھی واقف ہیں، اور الحمدللہ تسلسل کے ساتھ جو گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے تو وہ سارے حالات جو مکہ کے تھے وہ میں اس سے پہلے آپ کے گوشے گزار کر چکا ہوں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہجرت سیرت کے باب میں ایک عظیم انقلاب اور ایک عظیم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں سے ایک انقلاب برپا ہوا ہے اسلام کی زندگی میں۔ یہ جو بیعت ہوئی تھی، اور بیعت اہل مدینہ نے اللہ کے دست مبارک پر کی اور اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے، ان کی روانگی سے پہلے ہی اہل مکہ کو خبر ہو گئی تھی۔ اور میں جیسے گزشتہ ہفتے آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیطان نے باضابطہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک بلند آواز میں اطلاع بھی دی تھی، اللہ کے رسول نے بتایا بھی تھا کہ شیطان ہے۔ تو جیسے ہی خبر لگی فوراً بیعت کرنے والوں کا تعاقب کرنے کے لیے نکلے بھی تھے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ جب کامیابی نہیں ملی تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوا کہ ان کی تلملاہٹ، ان کی دشمنی، ان کا ظلم و ستم، ہر چیز بڑھ گئی مکہ میں موجود مسلمانوں پر، اور اب تک سب مکہ ہی میں تھے۔ ظلم کی انتہا کر دی ان لوگوں نے، ستانے لگے، ناکہ بندی کرنے لگے، گھیراؤ کرنے لگے، پریشان کرنے لگے۔ آخر جب حد سے زیادہ ہو گیا ظلم تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اطلاع دے دی، اجازت دے دی، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ یہاں سے یثرب تو جانا ہے، یثرب کی طرف ہجرت کرنی ہے، لیکن یہ جو ہجرت ہوگی بالکل اکیلے اکیلے کرنا، ایک ایک کر کے کرنا، اور گروپ کی شکل میں، قافلے کی شکل میں مت جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اطلاع لگے کہ سب جا رہے تو حملہ کر دے ایک ساتھ۔ پوری اسٹریٹجی کے ساتھ، پوری حکمت عملی کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ ہجرت کرنا چاہیے تاکہ سفر مکمل ہو اور کامیاب ہو۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ مکہ کی صورتحال ہے۔ ادھر اس وقت مدینے میں کیا حالات تھے؟ مدینے میں حالات یہ تھے کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہو چکی اور اس سے پہلے بیعت اولیٰ ہوئی تھی، اس کے بعد سے مدینے کی فضا بدلنا شروع ہو گئی تھی۔
آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بطور معلم بنا کر وہاں بھیجا تھا کہ ان کو سکھانا بھی، پڑھانا بھی، قرآن کی تعلیم بھی دینا اور شریعت کے احکامات بھی بتانا، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر اسعد بن زرارہ کے مکان پر ٹھہرے اور ان دونوں کی محنت سے مدینے کی فضا تقریباً بدل چکی، ہر گھر میں تقریباً ایمان والے افراد ہو گئے، یعنی ہر گھر کے افراد نے ایمان قبول کر لیا۔ کچھ لوگ باقی تھے اور کچھ جو بوڑھے کھسوٹ یا پرانے روایات کے، پرانے خیالات کے تھے، وہ نہیں لائے ایمان۔ ایک تھے ایسے ہی حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے، اور سردار تھے قبیلے بنو سلمہ کے، قبیلے بنو سلمہ کے سردار تھے۔ ان کے دو بیٹے بہت مشہور ہوئے، ایک معاذ اور معوذ۔ کون ہیں یہ دونوں؟ جنہوں نے ابو جہل کو ختم کیا تھا، قتل کیا تھا، مگر اس کی جان باقی تھی خبیث کی۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے ایک ہی وار سے سر الگ کر دیا تھا، دھڑ کو وہیں چھوڑ کر سر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو یہ جو معاذ اور معوذ کے والد تھے عمرو بن جموح، اپنے قبیلے کے سردار تھے، ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے ایک مورتی بنائی ہوئی تھی منات کی، منات ان کے ایک بت کا نام تھا۔ جیسے آج بھی مختلف بت ہے، لکشمی الگ ہے، گنپتی الگ ہے، فلاں الگ ہے، فلاں الگ ہے، ویسے ان کے بھی الگ الگ تھے۔ منات کی ایک مورتی انہوں نے بہت اعلیٰ کاریگر کے ہاتھ سے بنوائی تھی، تراش خراش اعلیٰ پیمانے کی کر کے بنایا تھا وہ بندے نے۔ اور ان کا معمول تھا عمرو بن جموح کا کہ اس کا بڑا خیال رکھتے، روز صبح اس کو صاف کرتے، پانی سے اس کی صفائی کرتے، اس کے بعد خوشبو لگاتے، اور نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے اس کے درشن کرتے۔ سب سے پہلے کس کے درشن؟ اس کے درشن کرتے، اور پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز، اس کے بعد دن کا آغاز۔ میں نے جیسے بتایا کہ بیعات کے بعد مدینے کے اندر اسلام تو تقریباً پھیل گیا تھا۔ ان کے جو دو بیٹے تھے، جو بیٹے ان کے معاذ تھے، وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، بلکہ انفیکٹ وہ تو اس بیعت کرنے والے افراد میں بھی شامل تھے۔ انہوں نے دیکھے بڑے میاں سدھر رہے نہیں، بڑے میاں روز رات کو جو ہے پرارتھنا کر کے سو رہے، صبح اٹھ کے اس کا درشن کر کے کام شروع کر رہے۔ کچھ تو بھی حل کرنا پڑتا، نہیں تو انہوں اپنے کو بھی بگاڑ ڈالتے۔ تو انہوں نے کیا کرے، ان کے بیٹے کے ایک جگری دوست تھے، ان کا نام تھا معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل بہت زبردست صحابی گزرے ہیں، فقہائے صحابہ میں تھے۔ کس میں تھے؟ فقہائے صحابہ، یعنی وہ فقہا جن کو شریعت کا علم بہت اچھے سے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ کیا بنا کر بھیجا تھا؟ گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ اور بہت سے مسائل کی یکسوئی کے لیے اگر زیادہ لوگ آتے تو کبھی کبھار آپ معاذ بن جبل کی طرف بھیج بھی دیا کرتے کہ جاؤ معاذ سے پوچھ لو۔ تو یہ معاذ بن جبل معاذ بن عمرو کے جگری دوست تھے۔ کیا تھے؟ جگری دوست۔ معاذ بن عمرو نے سوچے بڑے میاں جو ہے اس کے پرارتھنا کے بغیر سو رہے نہیں، اس کے درشن کے بغیر کام کر رہے نہیں، کچھ تو بھی اپنے کو کانڈ کرنا پڑتا تو ہی بڑے میاں سدھرتے۔ تو انہوں نے اپنے جگری دوست معاذ بن جبل کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا۔ اب پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ ابا حضور سو گئے، اور جیسے ہی سوئے تو معاذ بن عمرو نے وہ مورتی جو تھی بنی ہوئی اس کو اٹھا کر چھپا کے گھر کے باہر آ گئے، اور معاذ بن جبل اور معاذ بن عمرو دونوں نے مل کے جو ہے اس کو مدینے کے باہر ایک کنواں تھا جس میں مدینے کے لوگ پورا کچرا لا کے ڈالتے تھے، جیسے تمہاری دیوانی بولی، تو مدینے کے باہر ایک دیوانی بولی تھی، وہ دیوانی بولی میں پورا کچرا پورے محلے کا آ کے پڑتا تھا۔ معاذ یعنی معاذ بن عمرو اور معاذ بن جبل نے اس مورتی کو لے جا کے اٹھا کے کہاں ڈال دیے؟ اس کنویں میں لے جا کر پھینک دیے۔ اب صبح موصوف اٹھے تو سامنے نظر ہی نہیں آ رہے بھگوان جی ہمارے، اب پریشان ہو گئے۔
غصے سے تل ملا گئے. اثر و رسوخ تھا, قبیلے کے سردار تھے, بہت تل ملا ہے, بہت بڑبڑا ہے, بہت کچھ افواہ بکی, اور کہا کہ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ کس نے میرے جو ہے معبود کو اٹھایا ہے, لے کر گیا ہے, تو اس کی تو خیر نہیں. تلاش کر رہے کرتے کرتے وہاں تک پہنچے, دیکھے تو غلاظت میں پڑا ہوا ہے. اٹھا کے لے کے آئے, اس کو نہلائے دھلائے, خوشبو لگائے, اس کی جگہ پہ پھر سے رکھے, پھر اس سے ہی معافی مانگے, آپ کی حفاظت نہیں کر سکے, اور پھر بہت تل ملائے, معاملہ جدھر ادھر ہو گیا. اگلی رات کو پھر وہی کانڈ ہو گیا. اگلی رات پھر وہی کام, انہوں نے اٹھائے لے جا کے پھر وہیں ڈال دیے. دوسرے دن صبح میں پھر وہی کیفیت, پھر وہی چیخنا چلانا بولنا بڑبڑانا, اور اس کے بعد تلاش کرنا اور کنویں میں ملنا, لا کے صفائی کرنا, پھر رکھ دینا. تیسرے دن بھی یہی کیفیت. اب تو ان کا پارا کہاں چڑھ گیا, آسمان پہ چڑھ گیا پارا. بولے اب یہ بہت ہو گیا, بولے اب برداشت کے باہر ہو رہا ہے, اب دیکھوں گا کیا ہوتا ہے. مگر انہوں بھی ٹھان کر بیٹھے ہوتے, ان کے ہی بیٹے تھے. چوتھے دن انہوں نے کیا کرے, اچھا تیسرے دن 3 دن تک ایسا ہوا, تو تیسرے دن عمرو ابن جموح نے کرے بہت ہو گیا, بولے اب برداشت کے باہر ہو رہا. ایک تلوار اپنی جو بہترین اعلیٰ قسم کی تھی وہ لے کے آئے, اور وہ مورتی کے گلے میں یا اس کے بازو میں رکھ دیے, اور بولے بھگوان جی معاف کرنا, میں آپ کی سیوا نہیں کر سکا, برابر حفاظت نہیں کر سکا آپ کی, اور مجھے پہلے یہ بات ذہن میں نہیں آئی, اب یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا, اس لیے دشمن آپ کو لے کے چلے جا رہے تھے. یہ تلوار یہاں رکھ رہا ہوں, اب اگر کوئی آپ کو ہاتھ لگانے آیا تو یہ تلوار لینا اور اس کا کام تمام کر دینا. اور آج انہوں نے بولے آج کا دن ہے, اب میں تو گھوڑے بیچ کے سوتا ہوں, اس لیے کہ میں نے تلوار وہاں رکھ دیا. کیا کر دیا میں نے, تلوار وہاں رکھ دیا, اور مست سو گئے. اب صبح اٹھے تو کیا دیکھتے, نہ بھگوان صاحب ہے اور نہ تلوار ہے. انہوں نے رات میں صاحبزادے محترم نے یہ کیے کہ اس کو اٹھائے, تلوار بھی اٹھا لیے, اور اپنے جگری دوست معاذ بن جبل کے ساتھ جا کر جو ہے کنویں میں ڈالنے کے لیے جا رہے, تو راستے میں دیکھے کتا مرے والا دکھ رہا, تو مرے والے کتے کے ساتھ اس کو باندھ دیے. اس مورتی کو کیا کرے, مرے والے کتے کے ساتھ باندھ دیے, اور وہ تلوار کو دونوں کے گلے میں لٹکا دیے, اور اس کو لے جا کے کنویں کے باہر پھینک دیے. کس طریقے سے, مرے ہوئے کتے کے ساتھ مورتی کو باندھ کر تلوار کو دونوں کے گلے میں لٹکا کے کنویں کے قریب لے جا کے پھینک دیے. اب انہوں پریشان ہو گئے. دوسرے دن تلوار بھی نہیں, منات بھی نہیں, تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچے تو مرے ہوئے کتے کے ساتھ پڑا ہوا ہے, تلوار بازو میں لٹک رہی ہے. تو اب ان کو جھٹکا لگا تو اشعار انہوں نے جو کہے ہیں اس وقت میں نے لکھ کے لایا ہے, بہت اعلیٰ اشعار. یہ مدینے کی صورتحال بتا رہا ہوں. تقریباً گھرانے ایمان میں داخل ہو چکے ہیں بیعت کے بعد, ہجرت سے پہلے. جملہ یاد رکھو, بیعت کے بعد ہجرت سے پہلے تقریباً گھرانوں میں اسلام پہنچ چکا ہے. کچھ بوڑھے کھسوٹ پرانی روایات کے حامل وہ اس طریقے سے پس و پیش میں تھے. ان کو دعوت دینے والوں نے کیسی اسٹریٹجی اپنائی دیکھیے. اب تیسرے چوتھے دن مرے ہوئے کتے کے ساتھ دکھا تو انہوں نے پھر اشعار کہے عمرو بن جموح نے, اور کہا واللہ لو کنت الہا لن تکن, واللہ لو کنت الہا لم تکن انت وکلب وسط بئر فی قرن. سبحان اللہ کی قسم, اگر تم جو ہے معبود ہوتے تو اس طریقے سے کتے کے ساتھ بندھے ہوئے شہر کے باہر کنویں کے پاس نہیں پڑے ہوتے. کیا اشعار کہے انہوں نے, واللہ لو کنت الہا لم تکن انت وکلب فی وسط بئر فی قرن. کیا اللہ کی قسم اگر تم خدا ہوتے, معبود ہوتے, تو اس طرح کتے کے ساتھ بندھے ہوئے شہر کے باہر کنویں کے پاس نہیں پڑے ہوتے. افل لملقاک الہا مستدن الان فتشناک عن سوء الغبن. بڑا افسوس ہے کہ جو آج تک ہم تجھ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے, افسوس ہے
کہ آج تک ہم تم کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، الآن فتشناک عن سوء الغبن، آج تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ بہت بڑی غلط فہمی کا ہم شکار تھے جو تجھے خدا بنائے بیٹھے تھے۔ الحمدللہ العلی ذی المنن الواہب الرزاق دیان الدین، اللہ کا شکر ہے جو بڑے رتبے والا ہے، احسانات کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اور سارے دینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ هو الذی انقذنی من قبل ان اکون فی ظلمت قبر مرتہن، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اپنی قبر میں پہنچنے سے پہلے اس تاریکی سے باہر نکلنے کی روشنی عطا کر دی۔ اور انہوں نے بھی پھر اس مورتی کو وہیں چھوڑ دیے اور وہ بھی اسلام کے سائے میں داخل ہو گئے۔ تو یہ مدینے کی صورتحال تھی، اور مکہ کی صورتحال یہ تھی کہ ظلم انہوں نے بڑھا دیا۔ وہ بیعت ہونے کے بعد اور صحابہ پر زیادہ ظلم ہونے لگا تو اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ رسول اللہ نے صحابہ کو ہجرت کی اطلاع دے دی، ایک ایک دو دو کر کے روانہ ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر کو اطلاع ملی کہ ہجرت کا حکم ہو گیا تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تھوڑا رک جاؤ، آپ کو کوئی اچھا رفیق سفر ملے گا۔ تو سمجھ گئے کہ اچھا رفیق سفر آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، شاید میری صحبت آپ کی صحبت مجھے ملنے والی ہے۔ تو رک گئے اور سواری کا نظم کرنے لگے، بہترین اونٹنیوں کا نظم کیا اور انتظار کرنے لگے کہ کب اللہ کے رسول کو اجازت ملتی ہے ہجرت کی۔ تو یہ کیفیت تھی۔ اب جب دھیرے دھیرے ہجرت شروع ہوئی تو سب سے پہلے کس نے ہجرت کی؟ ایک ہجرت تو پہلے حبشہ کی ہو گئی تھی، اس کا تذکرہ ہم نہیں کریں گے۔ مکہ سے مدینہ کی طرف، مدینے کی طرف جو سب سے پہلی ہجرت ہوئی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، جو اس وقت تک آپ کی بیوی نہیں تھی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ابو سلمہ کی بیوی تھی، ابو سلمہ مخزومی کی بیوی تھی، انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیے تھے پہلے۔ اب جب مکہ سے مدینہ ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت ام سلمہ اپنے شوہر کے ساتھ، ابو سلمہ کے ساتھ آہستہ سے رات کے وقت میں ہجرت کے لیے نکلے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں بچہ ہے، تینوں ہجرت کے سفر پر نکلے۔ بچہ چھوٹا ہے، دونوں کے خاندان کو اطلاع ہوئی، دونوں کے بھی خاندان کو۔ ادھر سے ام سلمہ کے خاندان والے آئے، ادھر سے ابو سلمہ کے خاندان والے آئے۔ بحث چل رہی ہے، دونوں بھی بول رہے نہیں جانے دیتے، ادھر والے بھی بول رہے، دلہن والے بھی، دلہے والے بھی، کہ نہیں جانے دیں گے۔ جب یہ دونوں بضد رہے، بہت اصرار کرنے لگے، تو حضرت ام سلمہ کے خاندان والے تھے، انہوں نے کہا داماد سے، ابو سلمہ سے، دیکھو تم کو جانا ہے جاؤ، ہم چھوڑ دیتے، تمہاری جان سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، مگر ہماری بچی کو ہم تمہارے ساتھ جانے نہیں دیتے۔ اور انہوں نے کیا کرے، ام سلمہ کو اور بچے کو لے لیے کھینچ کر۔ اب جب ان لوگوں نے ام سلمہ کو اور بچے کو کھینچ کر لے لیے تو ابو سلمہ کے خاندان والے جو تھے وہ بھی جوش میں آ گئے۔ انہوں نے بولے اچھا ہمارے بیٹے کو تو چھوڑ دے رہے اور بول رہے کہ بچی کو جانے نہیں دیتے، تو وہ بچی تمہاری ہے اس لیے روک رہے، تو یہ جو بچہ تم نے لیے وہ بچہ کس کا ہے؟ وہ تو ہمارے بچے کا ہے، بیٹا تو ہمارے بچے کا ہے، تو اس کو ہم نہیں دیتے ساتھ میں۔ انہوں نے ادھر سے بچے کو کھینچ لیے، انہوں نے ادھر سے ام سلمہ کو کھینچ لیے، وہ بیچارے شوہر وہ اکیلے رہ گئے، اکیلے ہی ہجرت کر گئے، اکیلے ہجرت کر گئے۔ ام سلمہ کو ام سلمہ کے خاندان والے لے گئے اور ان دونوں کے بچوں کو جو ہے ابو سلمہ کے خاندان والے لے گئے، یعنی ایک گھرانہ تتر بتر ہو گیا، ماں الگ ہے، باپ الگ ہو گئے، بیٹا الگ گھر چلا گیا، زندگی منتشر ہو گئی۔ ہجرت کوئی جو ہے پھولوں کی سیج نہیں تھی، ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ اپنی دولت، اپنا سرمایہ، اپنی کمائی، اپنی دنیا، اپنی اولاد، اپنا خاندان، سب کچھ تیاگ کر جانا تھا، اور صحابہ نے سب کچھ تیاگ کر جو ہے تو انہوں نے ہجرت کی ہے۔ ام سلمہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس طریقے سے ان کے شوہر چلے گئے اور بیٹے کو شوہر کے خاندان والوں نے لے لیے
تو 1 مہینے تک مسلسل روزانہ رات کے وقت مکہ کے باہر جہاں پر ان کو ان دونوں کے خاندانوں نے پکڑا تھا وہاں تک آ کر روزانہ گھنٹوں روتے بیٹھتی تھی شوہر کی اور بچوں کی یاد میں روزانہ. اس قدر وارفتگی کا حال ہوتا تھا کہ ان کے رونے کو دیکھ کر اچھے اچھے ظالم سنگھ کے سینے وہ پسے جایا کرتے تھے. آخر کار دونوں خاندانوں کو رحم آیا اور خود ام سلمہ کے خاندان والوں نے بولے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی, شوہر کی جدائی, بچے کی جدائی, حالت نہیں دیکھی جاتی, جاؤ اجازت دیتے تم کو جہاں جانا ہے چلے جاؤ شوہر کے پاس. وہ روتے دھوتے سسرال گئی اور وہاں بچے کا مطالبہ کیا. وہ بھی دیکھ رہے تھے ام سلمہ کی کیفیت, اور پھر بہو تھی, کوئی دشمن تو نہ تھی, بہو تھی کوئی دشمن تو نہ تھی, بچے کو دے دیے. یہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر اکیلے مدینے کی طرف نکلی ہے حضرت ام سلمہ. اچھا خاصا فاصلہ جب طے ہو گیا کئی کلومیٹر کا, تو راستے میں عثمان بن ابی طلحہ کی نظر ان پر پڑی. وہ کہیں سے سفر سے آ رہے تھے. انہوں نے پوچھا کیا ہوا, کیا بات ہے, اکیلے کیسے, کون ہے؟ تعارف ہوا تو حیرت میں پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ ان کے ابو سلمہ کے دوست بھی تھے. کہا کہ تم ابو سلمہ پہ اتنا ظلم ہوا, اکیلے چلے گئے, تم اتنے مہینے تک 1 مہینے تک اکیلی رہی, بچہ اکیلا رہا اور اب اکیلے سفر کر رہی ہوں, چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. بعد میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے زندگی میں ویسا شریف النفس آدمی کبھی نہیں دیکھا ہے. انہوں نے حضرت ام سلمہ کو لے کر نکلے, اور جب قبا قریب آیا, قبا مسجد نہیں, قبا بستی جب قریب آئی تو ابو طلحہ نے کہا, عثمان بن ابی طلحہ نے کہا کہ یہیں پر تمہارے شوہر ہے, اب میں یہاں سے چلا جاتا ہوں, تم اپنے شوہر کے پاس چلی جانا. اس طریقے کی قربانیاں ہجرت کے ابتدائی زمانے میں صحابہ نے دی ہے. جس کسی کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ وہ ہجرت کرنے والا ہے, اہل مکہ اس کی جان کے در پر ہو جاتے, مگر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اسٹریٹجی کے ساتھ, پوری پلاننگ کے ساتھ صحابہ ایک ایک کر کے منتقل ہوتے چلے گئے, اور مکہ میں چند لوگوں کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے. حضرت عمر بھی پہلے ہی نکل گئے. حضرت عمر کی بھی ہجرت کا عجیب منظر ہے. حضرت عمر 2 صحابہ تھے, اور ایک عیاش بن ربیعہ اور ایک ہشام بن عاص, ان دونوں کے ساتھ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا, بولے اپن تینوں مل کے ہجرت کریں گے, اور ایک کام یہ کرتے ہیں کہ مکہ کے باہر ایک بستی تھی, کہا کہ اس بستی پر کل صبح ہم تینوں پہنچ جائیں گے, فلاں وقت تک سب نے آ جانا. اگر فلاں وقت تک کوئی وہاں نہیں پہنچا تو باقی کے یہ سمجھ جائیں گے کہ اس کو مکہ والوں نے پکڑ لیا, پھر اس کے واسطے رکیں گے نہیں, آگے نکل جائیں گے. دیکھیں کیسی فضا تھی. عمر جیسے دلیر کی بھی یہ حال تھا, وہ ایک حکمت عملی تھی, اسٹریٹجی. لیکن جب ہجرت کرنا ہے تو حضرت عمر نے کیا کیا, لباس وغیرہ اچھے پہنے, تیر کمان نکالا, ترکش نکالا جس میں تیر ہوتے تھے, ترکش کو جو ہے کندھے پر ڈالا, تیر کو ترکش میں رکھا, تلوار گلے میں لگائی, نیزہ ہاتھ میں لیا, اور سج دج کر حرم میں گئے. حرم میں گئے تو وہاں پر بہت سے قریش بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہلے 2 رکعت نماز پڑھی, اور اس کے بعد وہ بیٹھے ہوئے قریشیوں کے پاس گئے اور کہا کہ سنو, بہت جانے والوں کو روک رہے ہو, آج سن لو کہ خطاب کا بیٹا ابھی یہاں سے مدینے کی طرف جا رہا ہے. جس کسی کو بھی اس کی بیوی کو بیوہ بنانا ہے یا بچوں کو یتیم بنانا ہے, خطاب کے راستے میں, خطاب کے بیٹے کے راستے میں خطاب کے بیٹے کو روکنے کے لیے آ جانا, جا رہا ہوں میں. کسی کی مجال نہیں. اسلام بھی تو پہلے چھپ چھپ کر ہی چلتا تھا صحابہ کا. وہ عمر ہی تو تھے کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا تھا یہاں کیا کر رہے ہو, چلو حرم میں چل کر نماز پڑھتے ہیں. کون ہے مائی کلال جو ہم کو نماز سے روک سکے. ہجرت کے موقع پہ بھی اسی طریقے سے گئے اور کہا کہ سن لو, خطاب کا بیٹا ہجرت کرنے جا رہا ہے.
جس کو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے، اپنے بچے کو یتیم بنانا ہے، تو مدینے کے راستے میں مجھے روکنے کے لیے آ جانا۔ اور نکلے، وہاں سے نکلے تو ہشام بن عاص وہاں پہنچ چکے تھے۔ عیاش بن ربیعہ کے بارے میں مکہ والوں کو خبر لگ چکی تھی، ان کو پکڑ لیا، ان کے باپ نے بہت سخت سزائیں دی ان کو، وہ یہیں رہ گئے۔ اب یہ نکلے، راستے میں سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو ادھر ان لوگوں کو حضرت عمر خود ہی اطلاع دے کر نکلے تھے۔ اب یہ لوگ تعاقب کرے ہوں گے، تحقیق کریں گے کون کون ہے ساتھ میں، معلوم ہوا تو ہشام بھی تھے، تو ابو جہل اور ابو جہل کا بھائی حارث، یہ دونوں جو ہے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں تک یہ پہنچے ہوئے تھے۔ اب ایک بات سن لے کہ ہشام، ابو جہل اور حارث یہ دونوں بھائی ہیں، اور ہشام بن عاص جو ان کے ساتھ جا رہے تھے وہ بھی جو ہے ان کی ماں کے طرف سے بھائی تھے، باپ الگ تھا، باپ الگ ہے، لیکن ابو جہل اور حارث کی ماں وہی تھی جو ہشام بن عاص کی والدہ تھی۔ تو وہ دونوں گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہاں آئے اور کہا کہ ہشام، ہم تمہیں لینے آئے، مدینہ مت جاؤ، اپنا گھر مت چھوڑو، اپنا وطن مت چھوڑو، ہمارا خیال کرو۔ یعنی اپنی موٹی بھاشا میں چکنی چپڑی باتیں کر رہے ہیں۔ کون سی باتیں؟ ہاں، چکنی چپڑی باتیں کر کے شیشے میں اتارنے کی کوشش کر۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، وہ کچھ نہیں، اس کا خیال کرو، اس کا خیال کرو، کچھ نہیں، اب میں نے ٹھان لیا میں تو مدینہ جاؤں گا۔ تو یہ ابو جہل نے ایک جھوٹ بات کہی، حارث نے بھی ساتھ میں، دیکھو ہم جو اتنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے ہیں آپ کو لینے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امی کو پتہ چل گیا تم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو، اور امی نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گی اور دھوپ کے سائے میں نہیں آؤں گی یا دھوپ سے سائے میں نہیں آؤں گی، جب تک کہ ہشام واپس نہیں آئے گا۔ اب تم چلے گئے تو پانی نہیں پیں گی تو بڑی بھی رخصت ہو جاتے، اور دھوپ میں ایسے ہی جب تک دھوپ رہے گی دھوپ میں رہتے رہے گی، تو اس طریقے سے تو یوں بھی جو ہے موت کے منہ میں پہنچ جائے گی۔ تو ان کا سینہ پسیج گیا۔ ماں ہے، ماں نے قسم کھائی کہ جب تک بیٹے کا منہ نہیں دیکھے گی کیا نہیں ہوگا، پانی نہیں پیوں گی تو مر جائے گی۔ تو وہ ذرا پسیج گیا سینہ اور نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت عمر نے سمجھایا یہ سب جو ہے ڈھکوسلے ہیں، تمہارے حوصلے کو پس کر کے تمہیں واپس لے جانے کی تدبیریں ہیں، تم ان کے چکر میں مت جاؤ۔ مگر بہرحال ماں کی محبت غالب آئی، انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، میں امی نے قسم کھائی ہے میں جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، احتیاط سے جانا، اپنا خیال رکھنا، اور ایک کام کرو، یہ میری اونٹنی لے کر جاؤ، یہ اچھی ہے، یا گھوڑا تھا یا اونٹنی جو بھی، یہ اچھی ہے، تر و تازہ ہے، تمہاری کمزور ہے، اگر کبھی راستے میں لگا کہ یہ دونوں تمہارے ساتھ غداری کر رہے ہیں تو یہ تیز سواری ہے، اس پہ بیٹھ کے بھاگ کر آ جانا۔ چنانچہ وہ دونوں اس کو لے کر گئے۔ راستے میں تھے، جب آدھے راستے میں پہنچے تو ابو جہل نے کہا ارے یار میری گھوڑی ہے یہ چل ہی نہیں رہی، لگتا ہے بیمار پڑ گئی، اور کچھ دیر میں تمہارے گھوڑے پہ چڑھوں کیا؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گھوڑے کو یا سواری جو بھی تھی اس کو بٹھائے۔ تو ابو جہل نیچے اترا ادھر سے، کیونکہ رک گئے نا بھائی، تو اب ابو جہل نیچے اترا، ادھر سے حارث نیچے اترے، اور یہ اس کو گھوڑا یا سواری جو بھی تھی دینے کے لیے اترے، تو دونوں نے پکڑ کے جو ہے تو وہاں دبوچ لیے پھر، اور ان کے ہاتھوں کو پیچھے باندھا، اور اس طریقے سے سواری کے ساتھ بندھ کر انہیں مکہ میں واپس لے کر گئے، اور پھر بہت سزائیں دی، بہت تکلیفیں دی۔ اور ابو جہل دوسرے لوگوں سے کہنے لگا خالی تلوار اور طاقت کام نہیں آتی، ان کو اگر ستانا ہے تو ایسا رام کرنا، دھوکہ دے کے لے کے آنا جو بھی جا رہے تھے، اس طریقے سے۔ تو بہرحال یہ ہجرت کے ابتدائی واقعات میں نے منظر آپ کے سامنے رکھا تاکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کا معاملہ سامنے آئے تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب جب یہ حضرت عمر بھی چلے گئے اور بڑے بڑے صحابہ چلے گئے، اور مدینے میں مکے میں گنتی کے چند لوگ رکے، اللہ کے رسول، ابو بکر، علی، بس، اور کوئی ہوں گے وہ جو پکڑے گئے تھے، باندھے گئے تھے، قید کیے گئے تھے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ایسے ہی لوگ باقی تھے، باقی کوئی ایمان والا
مکے میں باقی نہیں رہا، سب چلے گئے۔ اب یہ لوگ مکہ والے پریشان، بے چین ہو رہے، تل ملا رہے، تو انہوں نے ایک سازش رچی، ارے مسائل کا خاتمہ اس وقت تک نہیں رہے گا جب تک محمد حیات ہے، محمد ہے جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہاں تھے ہم کچھ نہیں کر سکے، مدینہ چلے جائیں گے، دوسرے لوگ بھی ایمان قبول کریں گے، دوسری قومیں بھی ایمان میں داخل ہوگی، طاقت ہو جائے گی، فوج ہو جائے گی، ہم پر بھی حملہ کریں گے، ہم کو غارت کر دیں گے۔ تو کیا کیا جائے؟ مشورہ کرنے لگے کہ کس طریقے سے محمد کا خاتمہ کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ مار دیتے جان سے، کسی نے کہا کہ ایک کام کرتے، کسی دور علاقے میں لے جا کر ایک دو چار یعنی کہ اچھی جماعت کے ساتھ لے جا کے چھوڑ کے آ جائیں گے۔ لیکن ہر رائے کے بعد یہ اس کا جو نتیجہ نکل سکتا تھا اس پر بھی بات ہوتی تھی۔ اگر قتل کر دیے جائے تو کسی نے کہا کہ اگر قتل کر دیے تو پھر بنو ہاشم جو ہے مقابلے کو اڑ جائیں گے، پھر جنگ چھڑ جائے گی۔ کسی نے کہا چھوڑ کر آ جائیں گے، تو کہا محمد کوئی پاگل تھوڑی ہے، تم جہاں بھی چھوڑ کر آؤ گے زبان میں تو اتنی تاثیر ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اپنا بنا لیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے سیدھا یثرب چلے جائیں گے، تو پھر چھوڑ کر آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب سب سر جوڑ کر بیٹھے، کرنا تو بھی کیا کرنا پھر؟ تو ابو جہل نے رائے دیا، میری یہ رائے ہے کہ مکہ میں بنو ہاشم کے علاوہ جتنے خاندان ہیں سب بنو ہاشم کو چھوڑ کر ہر خاندان سے ایک مضبوط اور طاقتور نوجوان کا سلیکشن کرنا، انتخاب کرنا، اور زہر میں ڈوبی ہوئی برہنہ تلوار اس کو دینا، اور یہ سارے جتنے سلیکٹڈ افراد رہیں گے ان سب نے مل کر ایک ساتھ محمد پر حملہ کرنا، تاکہ بنو ہاشم اگر مقابلہ کرنا بھی چاہے تو کسی ایک قبیلے کا مقابلہ نہیں، پھر تمام قبیلوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اور تمام قبیلوں سے اکیلے بنو ہاشم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ بنو ہاشم مقابلہ کرنے کے بجائے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، اور خون بہا تو ہم آسانی سے دے دیں گے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ سب جتنے قبیلے ہیں ان میں سے ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان طاقتور کو لے کر ایک ساتھ مل کر اللہ کے رسول پر نعوذ باللہ حملہ کریں گے، آپ کو ختم کریں گے، اور اس طریقے سے محمد سے ہمیں آزادی مل جائے گی، نعوذ باللہ۔ یہ طے ہو گیا، اور جس دن اس رائے پر عمل کرنا تھا وہ اللہ کے رسول کی مکہ میں آخری رات تھی، اسی رات میں آپ وہاں سے نکلے ہیں، اور نکلنے سے پہلے کیا آپ نے کام کیے، سفر کیسا رہا، اللہ نے اگر حیات عطا کی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اب آپ حضرات جو ہے سنتیں پڑھ لیں تاکہ جماعت کھڑی کی جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔